اب ہم دیکھیں گے ہم کس طریقے سے تیاری کریں اس میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایکسائٹمنٹ والی پلاننگ میں رہتے تھے وہ پلاننگ آخر ہم کریں کیسے. ٹریننگ ہے نا, ٹریننگ کا مہینہ ہو رہا ہے کہ آپ اچھے سے جیسے ایونٹ کی آپ تیاری کر رہے ہو, ہم جیسے کسی ایونٹ کی تیاری کر رہے ہیں, تو یہ جو ایونٹ آنے والا ہے رمضان مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان تک پہنچائے, رمضان کا مہینہ نصیب کرے, اس میں روزے نصیب کرے اور ہماری مغفرت کروانا رب العزت ہمارے نصیب کرے, آمین. تو شعبان ایسا ہے جیسے ہر فرض کے پہلے سنت موقدہ جو ادا کیا جاتا ہے, جو فرائض آنے والے فرض عبادت فرض روزے, جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے جس میں فرض روزے ہیں, تو اس کی ٹریننگ ہے, اس کا سنت موقدہ ہے شعبان کا مہینہ. شعبان میں کثرت سے روزے رکھیں گے, مطلب سنت ہم ادا کر رہے اور رمضان فرائض ہے. تو اس طرح رمضان کے فرائض کے پہلے سنت روزوں کی پریکٹس ہمیں ہو جاتی ہے ہمیں. اور جن کے روزے رہ جاتے ہیں, جو روزے نہیں رکھے, ان کو روزہ رکھنے کا ایک موقع. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے سال بھر موقع نہیں ملتا ہے تو میں اپنی قضا روزے شعبان میں پورا کر لیتی ہوں. اچھا, یہ صرف ہمارے اپنے گھروں میں نا, صرف ہم نے جو لیڈیز کے چھوٹتے ہیں ان کو پورا کرنے کی بس جستجو ہوتی ہے, لیکن جو جینٹس کے روزے چھوٹ جاتے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی سفر میں رہنے کی وجہ سے, کوئی جینٹس چھوڑ دیتے ہیں روزہ, اس کا اہتمام نہیں کرتے جینٹس, وہ روزہ قضا نہیں کرتے. حالانکہ روزہ اگر آپ چھوٹ گیا تو آپ کو اس کو پورا کرنا ضروری ہے. ہاں, جان بوجھ کے اگر وہ چھوڑ دیا تو زندگی بھر بھی روزہ رکھے اس کا تو وہ فلفل نہیں کر سکتا ہے. لیکن بتایا گیا کسی کا جائز طور پر اس نے روزہ چھوڑ دیا ہے, اس کا چھوٹ گیا ہے بیماری کی وجہ سے یا کسی اتھینٹک ریزن کی وجہ سے, تو پھر یہ مہینہ اور روزوں کو پورا کریں, اپنی چھوٹے ہوئے روزوں کا قضا کر لے. جو رمضان آ رہا ہے, جو موسم بہار ہے, بہار کا موسم آ رہا ہے نا, اسپرنگ سیزن آ رہا ہے, نیکیوں کے لیے اسپرنگ سیزن ہے, کھانوں کے لیے نہیں ہے, کھانوں کا مہینہ نہیں ہے, یہ کھانا کھانے کا مہینہ نہیں ہے. اس میں اپنا ہم وزن بڑھانے کا مہینہ نہیں ہے. رمضان اگر دماغ میں آ جاتا تو ہم کیا سمجھتے کہ یہ موسم کھانا ہے. جیسے موسم بہار ہوتا ہے تو یہ موسم کھانا ہے, موسم کھانا, موسم وزن بڑھاؤ نہیں ہے. یہ وزن بڑھانا نہیں ہے, رجسٹر بھرانا ہے, رجسٹر نیکیوں سے بھرانے کا مہینہ آ رہا ہے. تو اس وجہ سے اس کے لیے تیاری کریں پہلے سے. کیسے؟ جیسے رب کو راضی کر کے ہمیں اپنا ٹھکانہ جنت بنانا ہے, اس وجہ سے ہمیں اپنے رجسٹر بھرانا ہے نیکیوں سے, رب کو راضی کرنے والی باتوں سے. تو ہمارا دھن یہ بن جانا چاہیے اس مہینے میں کہ ہم کیسے راضی کریں, کون سی چیز ہے جس سے راضی ہو جائے. ایک ٹائم ٹیبل بنائیں. جب ہمیں پلان کرتے رہیں گے اور کام بھی کرتے جا رہے, روزہ بھی رکھتے جا رہے, تلاوت میں کثرت ہوتی چلے جا رہی ہے, راتوں کو تہجد کا ہمیں اہتمام کر رہے, تو ہم ایک طریقے سے یوز ٹو ہو رہے نیکیوں کے موسم کو ویلکم کرنے کے لیے. جیسے ہم نے سمجھا کہ سارے سال ہی عکس ہوتا ہے رمضان کا, لیکن اس مہینے میں زیادہ عکس ہمیں نظر آنا چاہیے, زیادہ رب کی طرف پلٹنا, رب کو راضی کرنے کی جستجو ہمیں ہمارے اندر ہو جانی چاہیے. اس مہینے میں ہمیں کرنے والے کام کیا ہے, تیاری کیسے کریں رمضان کی. جیسے روزوں سے تو ہو گیا, تلاوت سے کثرت کریں, اور نفل خاص کر جو مرد حضرات ہیں باجماعت نماز پڑھتے ہیں, ان کو کوشش کریں کہ تکبیر تحریمہ پہلی تکبیر کے ساتھ حاضر ہونے کی, اس کی کوشش کریں, اس کی جستجو کریں. اگر ہم لیڈیز ہیں تو جینٹس کو پہلی تکبیر کے ساتھ مسجد بھیجنے کی کوشش میں رہیں, اور ہم بھی جیسے ہی اذان ہوتی ہے فوراً مصلی پہ کھڑے ہونے کی ایک پریکٹس بنائیں. شعبان میں ٹائم ٹلا کے پڑھتے ہیں, تو شعبان میں ایسی تیاری کریں تاکہ رمضان میں بہترین طور پر ہم نمازیں ادا کر سکیں, رب کے سامنے کھڑے ہو سکیں. کوشش کریں کہ اذان ہوتے کہ فوراً ہم
مسلح پہ ہو. ہم اپنے جو عید کے کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں اس کی شاپنگ رمضان میں نہیں، اس کی شاپنگ شعبان میں ہو جانی چاہیے، اور اس کی تیاری سٹچ وغیرہ سب شعبان میں ہو جانی چاہیے. یہ ہے شعبان جو تیاری کرتے ہیں نا، اس طریقے سے تیاری کرتے ہیں ہم رمضان کی. اچھا، شیطان کا یہاں پر بہکاوا کیا ہوتا ہے؟ شیطان فساد کیا ڈالتا ہے؟ اب اسٹاک نہیں آئے گا، نیو ماڈل نہیں آئے گا، یا پھر نیو فیشن نہیں آئے گا، اس کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں. تب اچھا اسٹاک آتا ہے. تب پہننا ایک ڈریس ہے، اس کے لیے جو اچھا ہے وہ لے لیں. سال بھر میں کبھی بھی دوسرے شوق پورے کر لیں، لیکن رمضان کے مہینے کو شاپنگ سے بچیں. رمضان کے مہینے میں گھر سے باہر نکلنے سے بچیں، وقت کو ضائع کرنے سے بچیں. جیسے دورہ قرآن مکمل ہو گیا تو سمجھتے کہ رمضان مکمل ہو گیا، سیدھے نکل گئے شاپنگ پہ. نہیں، یہ وقت کا ضائع ہے. اور تیاری کیسے کرے؟ صحت کو بنا لے. کوئی ویک ہے، کوئی کمزور ہے، تو ایسی غذائیں کھائیں جس سے جسم تر و تازہ ہو جائے، ایکٹیو ہو جائے، پھر رمضان کا ویلکم کریں. اس کے لیے پلان کریں کون سی چیز کھاؤں کہ میں صحت یاب ہو جاؤں. اچھا، رمضان کے لیے مال کو بھی تیار کر لیں، پیسے کو بھی تیار کر لیں، کیونکہ صدقہ خیرات کرنا ہے. اور کوئی زکوٰۃ اس میں رمضان ٹو رمضان دیتا ہے تو زکوٰۃ کے پیسے تیار کر لیں، صدقہ خیرات کے لیے تیار کر لیں. اور نوافل کی پابندی کریں. اگر ہم صرف کوئی فرائض پڑھتا ہے تو سنت موقدہ نہیں پڑھتے تو اس کی عادت کریں. حالانکہ سنت موقدہ چھوڑنا نہیں ہے، تو سنت موقدہ کے ساتھ ساتھ جو نوافل ہے، سنت غیر موقدہ ہے، اس کی بھی پابندی کریں. اگر ہم اب سے پریکٹس کریں گے تو پھر رمضان میں پابند ہو جائیں گے. پھر وہاں پر جو زور و شوروں سے ہماری عبادت ہوگی پھر انشاءاللہ رب راضی ہو جائیں گے. تو یہ پریکٹس کریں. ایک اپنے ٹائم ٹیبل بنائیں کہ مجھے کیا کھانا ہے. چلے جیسے ہمیں بہت سمجھ نہیں آتا کہ کیا پکائیں، کدھر کریں، تو وہ سوچ بھی رمضان میں جو سوچنا ہے وہ سوچ بھی اب سوچ لے. 30 ڈیز کا مینو بنا لے کہ مجھے یہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے. اور وہ کھانوں میں ایسے کھانے ہونے چاہیے کہ جس سے جسم ایکٹیو ہو. ایسے کھانے نہیں ہونا چاہیے جس سے جسم کمزور ہو جائے اور نیند آنے لگے، سستی آنے لگے. ایسے کھانوں کا اہتمام نہیں. ایسے کھانے جو ایکٹیو اور کم سے کم، ٹھیک ہے، ہلکا پھلکا جو بھی کھانے ہیں اس کا ایک مینو بنائے اور وہاں پر چارٹ لگائے. فوراً دیکھ کر سوچنے کا بھی، میں کیا کہہ رہی ہوں کہ سوچنے کا بھی وقت ضائع نہ کرے. کسی بھی فضولیات میں ہمارا رمضان کا ایک گھڑی بھی ضائع نہ ہو، ایسی پلان کرے. اور کم سے کم دنیا کے معاملات میں وقت لگائے. کم سے کم یعنی پکانا کم، صاف صفائی یعنی مختصر انداز میں. جیسے عید کے ٹائم میں پہلے جیسے سارے جالے اتارو، یہ کرو وہ کرو، اندر تہ تک جا کے لوگ صفائی کرتے ہیں رمضان میں. عید کے پہلے، شب قدر کے پہلے نہیں. اب کریں، جتنی صفائی کرنا ہے اب کریں. گندا نہ ہونے دے، ایسی ٹریننگ دے بچوں کو کہ زیادہ گندا نہ کریں. زیادہ آپ کو ٹائم ڈسٹنگ کا نہ لگے رمضان میں، ایسی کچھ پلاننگ کریں. وہ پلاننگ کے لیے مجھے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا گھر کا ایک سسٹم ہوتا ہے. تو اپنے سسٹم کے طور پر پلان یہ کرے کہ کم سے کم ہم دنیا کے معاملات میں وقت لگے، ہمارا زیادہ سے زیادہ عبادات میں ہمارا وقت لگے. یہ خود کی پلاننگ ہوتی ہے. اچھا، اپنے اطراف جو غریب ہے اور ہم اپنے خاندانوں میں جو غریب ہے ان کے بارے میں کوشش کرے کہ ان کا کیا رمضان کا ان کے لیے کھانا پینا، سحری افطاری کا انتظام ہے نہیں ہے، تو وہ انتظام پہلے ہی کر دیں. پورا مہینہ کا انتظام، اور ان کو کچھ خیر خیرات کا جو بھی ہم نے پلان کیا وہ پلاننگ ابھی کر لیں. سلف صالحین، تابعین، تبع تابعین، ان کا عمل دیکھا گیا کہ وہ رمضان کے لیے 6 ماہ سے تیاری شروع کر دیتے. 6 months پہلے سے تیاری، فکر کیسے کروں میں، کون سی عبادت کروں، کس طریقے سے میرا رب راضی ہو. اچھا، پہلے کانسیپٹ تو سمجھے رمضان کا کیا کانسیپٹ ہے. یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ کھانا پینا نہیں ہے رمضان کا کانسیپٹ. رمضان کا کانسیپٹ ہے رب کو راضی کرنا. رمضان میں ہمیں رب کو راضی کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
اس پر لعنت ہے جس نے رمضان کو پا لیا اپنی زندگی میں اور اپنی بخشش نہیں کروائی۔ تو بربادی سے بچنا ہے، ہمیں رب کو راضی کرنے کے پلان کرنا ہے۔ اور سلف کا کیا تھا، رمضان کے اعمال کی قبولیت کی اس کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہم نے جو بھی عبادت کی نا رمضان میں اس کو قبول فرما۔ تو اس کی جستجو ہوتی تھی، 6 مہینے تیاری ہوتی تھی، 6 مہینے قبولیت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ تو کون سا مہینہ آ رہا ہے، کون سا مہینہ آ رہا ہے، پہلے اس کو سمجھے اور اپنے گھر والوں کو اس کے بارے میں سمجھائے۔ رمضان میں کہا جاتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ شعبان کون سا مہینہ ہے پتہ ہے؟ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں اس دروازے کو کھٹکھٹانے کا، جیسے اچھا ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ دروازہ کھلتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے کہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بیل رنگ کرتے نہیں کرتے، ناک کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ آواز جائے اور وہ کھل جائے۔ تو اس شعبان میں ہمیں جو دروازہ کھلنے والا ہے جنت کا اس کو کھٹکھٹائے کس طرح؟ عبادات سے، روزوں سے، رب کی اطاعت سے، توبہ استغفار کثرت سے ابھی سے کرنا شروع کرے۔ ویسے تو توبہ استغفار ہمارا اوڑھنا بچھونا ہو جانا چاہیے، اگر کسی کا نہیں ہے تو ابھی شروع کر دے کثرت سے توبہ استغفار۔ توبہ استغفار کے کیا کلمات ہے سنت سے، ان ساروں کو اکٹھا کرے، ایک پیپر لکھے، کتاب رکھیں، ان کو اکٹھا کرے۔ یہ نہ کہ رمضان میں ڈھونڈتے بیٹھے کون سا استغفار پڑھے، کیا پڑھوں، نہیں۔ اور رب کی جو اطاعت سے ہم پیچھے ہٹ گئے، ہم کہاں کہاں پر اطاعت نہیں کر رہے اس کو لسٹ آؤٹ کرے، اور وہاں پر جہاں جہاں نافرمانی ہو رہی اس کو لسٹ آؤٹ کرے اور ان نافرمانیوں کو اطاعت میں بدل دے۔ یعنی تھنک یہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی رمضان ہمارے گزرے ہیں اس سے آنے والا رمضان بیسٹ آف دا بیسٹ رمضان ہو میرا، ایسی کوشش کرے، ایسا پلان کرے کہ پچھلی سارے رمضانوں سے بیسٹ رمضان یہ میرا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے مین چیز ہے دلوں کی صفائی۔ جو بھی گندگی ہے دلوں میں، جو بھی برائیاں ہیں، اور دل میں برائی کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے بندوں کے بارے میں جو دلوں میں کینہ کپٹ ہوتا ہے اور نفرتیں ہوتی ہے، وہ ساری چیزوں کو ہٹائے۔ اچھا دیکھیں، رب کے سامنے حاضر ہونا ہے تو آپ کے دل میں کینہ ہے، کپٹ ہے، لوگوں سے دشمنی ہے، ان ساری چیزوں کو لے کر رب کے سامنے حاضر ہوں گے تو آخر کیسے وہ رب قبول کرے گا؟ آخر وہ کیسے پرمیشن دے گا کہ ٹھیک ہے جنت میں جاؤ؟ ہم کس غلط فہمی میں ہیں، ہم کس چیزوں میں مبتلا ہے کہ بس دل میں کچھ بھی ہو، ہم نے رب سے بول دیا ہے، ہم نے بات کر لیا، بس رب معاف کر دے گا، سچویشن جو بھی ہے اپنی من مانی طریقے سے ہم زندگی گزاریں گے، اپنی من مانی طریقے سے دلوں میں بغض پال کے رکھیں گے اور اس کے ساتھ کامیابی نہیں ہے۔ دلوں کی صفائی لازمی ہے، اور اللہ کی جو نافرمانیاں اس کو اٹھا کر پھینک دے، اس سے باز آ جائے، ہاں۔ اور یہ پلان کرے کہ افطاری کروانے کا پلان ہے۔ یہاں پر بہت ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، جو ہم نے افطاری کا ایک، میں تو کہتی ہوں اس کو رسم ہم نے ایجاد کیا ہے۔ افطاری نہیں کروا رہے بلکہ رسم نبھا رہے، ایک ہم نے ایک ایسا کلچر بنا دیا ہے، حالانکہ اسلام میں نہیں ہے وہ، اور اس کے لیے عورتوں کو اتنا ملوث اس میں کر دینا اور ان کا ٹائم سارا پکانے میں کھپا دینا کتنی بڑی بدبختی کی چیز ہے، اور کتنا اہمیت والا ٹائم ہم برباد کر دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطاری میں کیا بتائے، کیسی افطاری کروانا ہے؟ صرف کھجور پانی، یہ افطاری ہوتی ہے۔ اچھا چلے اس دور میں وہ کلچر تھا، تو اب آپ ایسے کوئی پلان کریں کہ جس سے افطاری میں ہمیں شو آف نہیں کروانا ہے، ہمیں اپنے پیسے نہیں بتانا ہے، یا ہمیں اپنے کوکنگ سکلز کو بڑھانا نہیں ہے۔ افطاری یہ کہ جو روزے دار ہے اس کا پیٹ بھر جائے، یہ سسٹم ہٹا ہی دیں کہ 1 سے 4 بنا رہے ہم۔ اس سے بیسٹ ہے کہ یہ ایسا پلان کرے کہ کہیں میں پارسلز چلے جائے، یا پھر لوگوں کو ایسی چیزیں دے، گھر پہ بلانے سے زیادہ پلان کریں کہ کوئی ان کو پارسل بنا کے دے دیں۔ پارسل میں کم لگتا ہے وقت، گھر پہ بلانے میں زیادہ وقت لگتا ہے۔
تو وقت ضائع ہوتا ہے. یہ پلاننگز کا خاص کر کریں، کیونکہ ویسے تو اب بہت زیادہ اس کا رسم و رواج چل چکا ہے کہ اسلام کے خلاف شیطان اس میں مبتلا کر دیا نا. بس تم افطاری کا اہتمام کرو، سحری کا اہتمام کرو، اتنا اہتمام کرو کہ تم اپنا یہ وقت ضائع کر دو. تو رمضان کے فضائل کے ریلیٹڈ اس میں آگاہی حاصل کرے، اس مہینے میں اس کی اہمیت کیا ہے اس کے بارے میں آگاہی حاصل کرے، سنیں. اب جو بھی سنے نا اتنا ٹائم، تو صرف رمضان اس کی اہمیت فضیلت، ایک اسکالر دوسرے اسکالر اس کا حدیثیں آیتیں سنتے جائیں. اور اس میں نا قرآن یاد کرے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں ہمیں لمبی لمبی نمازیں پڑھنا ہے. لمبی نمازیں پڑھنا ہے تو ہمیں سورے تو آنی چاہیے، بڑے سورے تو آنے چاہیے. اس کی پریکٹس کرے، اس کو یاد کرے. ہم عمران کی آیتیں ہیں، آخری کی 10 آیتیں، سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ہیں، ہم نے سورہ مومن کی آیتیں یاد کی ہے، 30واں پارہ پورا یاد کریں. اور چوز کرے 10 صورتیں چوز کرے جو بڑی ہو، زیادہ لمبا ٹائم اس میں لگتا ہو، وہ صورتیں یاد کرے. یہ پریپریشن ہے شعبان کا. اگر ہم اس کو یاد کریں گے تو رمضان کے لیے اس میں نمازیں ہم لمبی پڑھیں گے. اچھا، دعائیں مانگنے کا، بہت سارے لوگوں کو دعائیں کیا مانگے رمضان میں اس کا پتہ ہی نہیں. کچھ بھی مانگ لیتے، بس جو دل میں آ گیا مانگتے چلے گئے. نہیں، پلان کرے. جو جامع دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ساری جامع دعاؤں کو اکٹھا کرے اور اس کا پلان کرے کہ یہ دعا مجھے اب مانگنا ہے، یہ دعا کل مانگنا ہے. ٹھیک ہے، دعاؤں کا بھی پلان کرے نا. اکثر دیکھا گیا کہ مانگنا آتا ہی نہیں، کچھ بھی اللہ تعالیٰ دے، بس کچھ بھی نہیں آیا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، یہ تو ہے نا مانگنے کا، بس یہ مانگ کے چھوڑ دیتے ہیں. یہ مانگے. اس کے ساتھ ساتھ بیسٹ جامع دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، تو سیکھیں. یا پھر اگر آپ کے پاس سیکھنے کا ابھی بھی ٹائم نہیں ہے تو اس کو اکٹھا تو کریں. ایک کتاب میں استغفار لکھ لیں، ایک کتاب میں دعائیں لکھ لیں. وہ ساری کتابیں اپنے پاس رکھیں تاکہ سہولت ہو جائے، جلدی مل جائے. اور اس میں دیکھ کر تو پڑھیں، معنی یاد رکھے کہ ہم کون سی دعائیں پڑھ رہے، اس کا کیا معنی ہے، استغفار کون سے ہیں، توبہ کے کلمات کون سے ہیں. عمرے کا پلان کرے اس میں کہ کب جانا ہے، کیا عمرہ نصیب کریں رمضان میں، حج کے برابر اس کا ثواب ہے. ان ساری چیزوں کا نچوڑ کیا ہے؟ ایک ہے غفلت، اور غفلت بہت ہی بری بیماری ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کے بارے میں یہی بتایا ہے کہ رجب اور رمضان کے درمیان شعبان میں لوگ غفلت میں پڑے رہتے ہیں. تو ہمیں اس غفلت سے باہر آنا ہے. اس غفلت کی وجہ سے ہم اپنے رب سے تعلق توڑ لیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. غفلت کی وجہ سے ہم رب کی ناراضگی مول لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. غفلت کی وجہ سے ہم جہنم کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہ غفلت کو پہچانے، کس غافل زندگی گزار رہے ہیں ہم. گناہوں کی وجہ سے جو ہم نے اپنے رب سے تعلق توڑ چکے ہیں، اس تعلق کو صحیح کریں. وہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو، گناہوں کی نفرت پیدا کرے اپنے اندر. غفلت سے بیدار ہونے کا مہینہ ہے شعبان. غفلت کی وجہ سے جو گمراہیوں میں مبتلا ہوا ہے، اس سے جاگنے کا مہینہ ہے شعبان. اپنے خواہشات کو، خاص کر روزہ کیا کرتا ہے؟ خواہشات کو کچل. روزے سے انسان کی خواہشات کچلی جاتی ہے، تو خواہشات کو ابھی سے کچل دے. جو کہ یہ خواہشات ہی ہے جو ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہے. تو اپنے خواہشات کو کنٹرول کریں، ابھی سے کنٹرول کرنا سٹارٹ کریں اور اس کو کچلنا سٹارٹ کریں. پھر ہم رمضان ہی کیا، ساری زندگی ہم بہترین طور پر گزار سکتے ہیں. کیونکہ خواہشات ہی وہ چیز ہے جو رب کی خواہش کو پیچھے کر دیتی ہے، اپنی خواہش کو ہم آگے کر دیتے ہیں اور وہاں سے بربادی شروع ہو جاتی ہے. اپنی مرضی کو ختم کرنے کی پریکٹس کرے، کیونکہ زندگی ایک ہی ملی ہے. اللہ تعالیٰ ایک سے دو نہیں دے رہے، زندگی ایک ہی زندگی ملی ہے. اور اس میں جو بھی محنت ہم رب کی مرضی سے کرتے ہیں، رب کی خواہش کے مطابق کرتے ہیں، تو وہی محنت قبول ہونے والی ہے. اپنی خواہش کے مطابق آپ کچھ بھی محنت کریں، وہ تو انٹو 0 ہونے والا ہے، ملٹیپلائی 0 ہونے والا ہے. تو بہرحال رب کی خواہشوں کو جانیں،
رب کیا چاہتا ہے اس پر غور و فکر کریں. جیسے کھیت جس کے پاس ہوتا ہے تو وہ کھیت میں کیسی محنت کرتا ہے، فصل اگنے کے پہلے کتنی اس کی محنت ہوتی ہے. اس کو زمین جوتنا پڑتا ہے، پھر زمین میں اس کو نرم کرنا پڑتا ہے اور اس میں دانہ ڈالنا پڑتا ہے، پھر اس کو حفاظت کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے جب اس کی وہ فصل اگتی ہے اس کو دیکھ کر سکون ہو جاتا ہے، پھر اس کی آگے کی زندگی سکون سے چلتی ہے. اس طرح ہم جو محنت کر رہے، جو مشکلات ہمیں آ رہی ہے اس کو برداشت کرنا، کیونکہ مشکلات کیوں کہہ رہی ہوں میں، رب کی جو بھی احکام ہے وہ ہمارے دلوں پہ شاخ گزرتی ہے، ہمیں پسند نہیں آتی وہ چیزیں، اور نہیں پسند آنے والی چیزوں کو رکھ کر ہی اللہ تعالیٰ ہم سے امتحان لے رہا ہے. یہ بات پہلے سمجھ. بات کیا ہے؟ رب ہماری ناپسندیدہ چیزوں کو رکھ کر ہی ہم سے ٹیسٹ لے رہا ہے. پسندیدہ چیزوں سے کیا ٹیسٹ ہوتا ہے؟ ہم تو اور اچھے سے کریں گے. ناپسند چیزوں پر محنت کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ نے جو پھر وہ فصل رکھی ہے جنت میں وہ پھر نصیب ہونے والی ہے. ہم اس مختصر زندگی میں پوری کی پوری محنت کریں، کثرت سے محنت کریں جیسے ایک کسان محنت کرتا ہے، پھر ہم آرام سے فصل اپنا جو ہم نے محنت کیا ہے وہ وہاں پر کاٹ سکتے ہیں.